الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جو لوگ یہود و نصارہ کہلاتے ہیں یا جو مشرکین ہیں یا ایسے لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور ایسے لوگ جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ علم کے تقاضوں کو برابر پامال کرتے رہتے ہیں، عمل کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ مولانا ہم سب کے مخدوم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے امریکہ اور لندن کے دورے کے بعد لکھا ہے ایک جگہ، وہاں بڑے بڑے مراکز ہیں عیسائیوں کے، اور پھر تحقیق کرنے کے ریسرچ سینٹرز ہیں جس پر وہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، اور عربی کی بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں وہ، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اور ظاہری باطنی اعمال کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے علم والوں کا جو عمل کا اہتمام نہیں کرتا، اور بعض لوگ بہت عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو جائز و ناجائز کے زیادہ معلومات نہیں ہوتی، حلال و حرام کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ایسے لوگوں کو رہبر بنانے، امام بنانے، اور پھر جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں
ان کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے منع کیا گیا تھا۔ اور ایسے لوگ جو بے ادب ہیں، اللہ کی جناب میں بے ادبی کرتے ہیں، انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اور اولیاء کرام کا ادب ان کے دل میں موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور ایسے لوگ جن کے طبیعتوں میں مبالغہ ہے، غلو ہے، کہ ولی کو لے جا کر صحابی کے درجے پر بٹھا دیا، صحابی کو لے جا کر نبی کے درجے پر بٹھا دیا، ولی اور نبی کو لے جا کر خدا کے برابر کر دیا، یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے، اس سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں کی مزاجوں میں، طبیعتوں میں ایسی بات ہوتی ہے، ان سے بچنے کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا۔ یہ گزشتہ جمعہ کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ایسی لوگوں کی اگر تم نے صحبت پائی تو دین سے پھسل جانے کا شدید خطرہ ہے۔ اور پھر قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے تعلق سے تمہارے دل میں شبہات کے کانٹے پیدا ہو سکتے ہیں، اعتراضات کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، خلجانات کی ایک کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے ان کی صحبتوں سے منع کیا گیا تھا۔ آگے قرآن کریم نے کہا، اب اسی کو میں جوڑ لگا کر آگے بڑھتا ہوں کہ ایمان والو، تمہیں جو آدمی دین سے پھر جائے، اسی لیے کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا علم والا ہو، کوئی آدمی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، کتنی بھی تلاوت کرتا ہو، رات دن ذکر کرتا ہو، رات دن نماز پڑھتا ہو، کسی کو حقیر سمجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے اور اعتبار انجام کا ہے، اور انجام کی خبر نہیں۔ اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی کسی کو خبر نہیں، لہذا کسی کو حقیر سمجھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے ہی بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ ایمان والوں اور تقوی و پرہیزگاروں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کا خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اندر اندر ڈرتے رہتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ اعمال قبول بھی ہوئے یا نہ ہوئے، پتہ نہیں کہ ہمارے انجام کا کیا ہوگا۔ ویسے جو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں ان کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہی ہوگا، لیکن حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ تم میں جو آدمی مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے گا کہ بھئی مجھے اسلام پسند نہیں ہے، بھئی مجھے اسلام کا طریقہ پسند نہیں، مجھے قرآن پسند نہیں، قرآن کا طریقہ پسند نہیں، حضور کا طریقہ پسند نہیں، مجھے حضور کا چہرہ پسند نہیں، بولتا تو نہیں ہے، کچھ لوگ تو بولتے بھی ہیں، اتنے جو بد نصیب ہیں، ازلی بد نصیب، وہ تو کچھ بولتے بھی ہیں، بعض لوگ بولتے تو نہیں ہیں لیکن دل سے پوچھئے ان کے تو ان کو حضور کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ تو حضور کا ہے، ساری دنیا مانتی ہے، اس میں کیا شبے کی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ اور سب سے بعض لوگوں کو حضور کا لباس پسند نہیں، اور بعض لوگوں کو حضور کا بتایا ہوا نکاح کا طریقہ پسند نہیں، اور بعض لوگوں کو حضور کا بتایا ہوا جو ہے وہ کاروبار کا طریقہ پسند نہیں، حضور کی بتائی ہوئی تہذیب ان کو پسند نہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو پسند نہ ہونے کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر چلے گئے۔ یہیں آ کر بات رکی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا
تو یہ تو انسانوں کی کثرت کی بنیاد پر، ووٹوں کی بنیاد پر، نوٹوں کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب سلیکشن نہیں ہوا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے اللہ تعالیٰ بادشاہ بن گیا، لوگوں نے رائے دی اللہ تعالیٰ کو حکومت مل گئی، ایسا نہیں، یہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ تو پہلے دن سے بادشاہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بادشاہ، تمام لوگوں کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، حاکم بھی محکوم بھی، بادشاہ بھی، کیسے کیسے بادشاہ، بعض بادشاہ تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ویسے لوگ بھی جمع ہوں گی، سب کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے آج بادشاہ؟ سارے لوگوں کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، سارے لوگوں کی سرمایہ داری ختم ہو گئی، مالداری ختم ہو گئی، جس کو کسی کو مال پر ناز ہوگا، کسی کو حکومت پر، کسی کو عہدے پر، کسی کو اپنی خوبصورتی پر، کسی کو اپنی کثرت پر، کسی کو اپنی قوت پر، کسی کو اپنی فوج پر، کسی کو اپنی خاندان پر، سارے نشے اتر جائیں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور سخت زلزلہ ہوگا قیامت کا۔ قرآن مجید نے کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو دیکھے گا لوگوں کو کیسا معلوم ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ انہوں نے شراب نہیں پی، یہ تو قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، اس کے سنگینی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر، خوف اور ہیبت، اس کی جلالت و عظمت کی وجہ سے انبیاء تک گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور تو دیکھے گا کہ ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو جو ہے بھول جائے گی، وہ تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اور اس قیامت کی ہیبت کی وجہ سے وہ ایسے ہیبت کا دن ہوگا کہ حاملہ عورت کا بچہ گر جائے گا، وضع حمل ہو جائے گا، وتضع کل ذات حمل حملہا، یہ ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنو، تمہیں جو آدمی دین چھوڑ کر چلا جائے گا، اسی لیے اس اندھیرے میں نہ رہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، اس مغالطے میں نہ رہو، نکل آؤ اس مغالطے سے۔ دین کی خدمت کرنے والے، نماز پڑھانے والے، بیان کرنے والے، مدرسے چلانے والے، رفائی ہو، سیاسی ہو، ملی ہو، کسی بھی قسم کے کوئی خدمات انجام دینے والے، مسجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، یتیم خانہ بنانے والے، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، پیاسوں کو پانی پلانے والے، یتیموں بیواؤں کی جو ہے وہ ان کے ضرورتوں کا خیال کرنے والے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی خدمت کر رہا ہو، اس کو اندھیرے میں اور دھوکے میں، غلط فہمی اور مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ذکر کرنے والا کتنا بھی بڑا ذکر کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اوابین پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، عمرے پر عمرے کرنے والا ہو، جہاد کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ان عبادتوں کی، ان خدمتوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی رتی برابر ضرورت نہیں ہے، اور ہماری عبادتوں اور خدمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم نے عبادتیں چھوڑ دی، ہم نے مخلوق کی خدمت کرنا بند کر دیا، تو اللہ کی عزت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی، اس کا نفع ہمیں پہنچے گا۔ خدمت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا۔ تو میں یہاں آ کر بات روکا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے
آگے قرآن کریم کہہ رہا ہے فسوف یاتی اللہ، تم سب اسلام چھوڑ کر چلے جاؤ گے. بہت غور سے اس مضمون کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک طویل عرصے سے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. بعض آیتیں ایسی ہیں جو قریب میں ہی سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کریم کا مضامین بڑے گہرے ہوتے ہیں. بعض آیتیں تو ایک سال پہلے سمجھ میں آئی ہیں، بعض آیتوں کا مضمون 2 سال پہلے سمجھ میں آیا، بعض آیتوں کا مضمون تو 6 مہینے پہلے سمجھ میں آیا. اتنے گہرے مضامین بعض ہوتے ہیں. مرتد ہو جاؤ گے، اللہ کہہ رہے ہیں تو میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ پر مر مٹیں گے. اللہ پر مر مٹنے والی قوم لاؤں گا، اللہ سے محبت کرنے والی. تو پتہ چلا کہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان میں نہ علم کی کمی تھی نہ عبادت کی کمی تھی، ان میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی تھی، اللہ کی محبت کی کمی تھی، اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں تھا ان میں. اس وجہ سے جو وہ مرتد ہو گئے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، ہم ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو جن سے اللہ محبت کرے گا. پتہ چلا جو لوگ اسلام چھوڑ کر چلے گئے اللہ کو ان سے محبت نہیں تھی، وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے. وَيُحِبُّونَ، اور نہ اللہ کو ان سے محبت تھی نہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے. تبھی تو اللہ کو ایسی قوم لے آئیں گے. یہ مقابلہ چل رہا ہے نا کہ تم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو مجھ سے محبت کرنے والا لے آؤں گا میں. تبھی تو مضمون جڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صاحب روح المعانی عربی کی ایک بڑی معتبر ترین کتاب ہے. عربی میں ہے یہ روح المعانی، بہت معتبر ترین کتاب ہے تفسیر کی. اس میں حضرت نے لکھا ہے، علامہ آلوسی بغدادی نے، کہ یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، بے ادب، گستاخ، جن کی مزاجوں میں غلو ہے، بے علم، بے عمل لوگوں کی صحبتوں سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تورث الارتداد فإن موالات اليہود والنصارى تورث الارتداد. یہود و نصارہ کی صحبت تم کو مرتد بنا دے گی، اس کے نتیجے میں تم مرتد ہو جاؤ گے. عجیب و غریب بات لکھی ہے صاحب روح المعانی نے. اب اس کے اسباب میں سے ارتداد کا سب سے مؤثر ترین سبب یہ ہے کہ آدمی گمراہ لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. گمراہی کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کی صحبتوں سے، مجلسوں سے، ایسوں کے بیانات سے اور ایسوں کا لٹریچر پڑھنے سے، ایسوں سے دوستی کرنے سے، ایسوں کے ساتھ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے. عجیب حدیث سناتا ہوں میں آج آپ کو، ایک عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں. لکھا ہے اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں یا پہلی امتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی ان کی قوم میں کوئی غلط کام کرتا، برا کام کرتا، گناہ کا کام کرتا تو اسے منع کرتے تھے. وہ نہیں رکتا، پھر منع کرتے، پھر بھی نہیں رکتا تو وہ یہ کیا کرتے، اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے. اسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اسی کے ساتھ پی رہے ہیں، اسی کے ساتھ دوستیاں وہ گانٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے دل بھی ان گمراہ لوگوں کے جیسے بنا دیا. تشابہت قلوبہم. عجیب و غریب بات ہے یہ جو حدیث میں آئی ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے بارے میں تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، بھئی دل چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے. حضور نے عجیب ہمیں پیمانہ دیا، حضور نے ہمیں ترازو دیے اور یہ بتایا انظر الی من یخاللہ، دیکھو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا دوست کون ہے، کیسا ہے، اور یہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، آتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے،
کس سے مناسبت ہے، کس کے ساتھ پیتا ہے، کس کے ساتھ سوتا ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی آدمی اس کے ساتھ 2 منٹ نہیں گزار سکتا۔ لہذا آپ دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ فاسق قسم کے، فاجر قسم کے، گنہگار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بزرگوں سے اجنبیت ہوتی ہے، بزرگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بزرگوں سے وحشت ہوتی ہے، وہ قریب نہیں آنا چاہتے اسی عدم مناسبت کی وجہ سے کہ ان کا خون گروپ نہیں ملتا۔ میں یہاں رک کر یہ کہتا ہوں اگر تمہیں مناسبت نہیں ہے، اگر تمہیں گھبراہٹ ہے، اجنبیت ہے، وحشت ہو رہی ہے، تو بھی تم اپنے اوپر جبر کر کے زبردستی نفس کو اس بات پر آمادہ کرو کہ تمہیں وہاں جانا ہے۔ ان کی صحبتیں دوا کا کام کرتی ہے، ان کی صحبتوں میں جاؤ گے تو یہ گمراہی کے جراثیم ختم ہو جائیں گے، ختم ہوتے ہوتے ایک دن جو ہے تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ بھائیو، کینسر کے لیے عرصے تک دوائی کھانی پڑتی ہے، ٹی بی کا مریض 6 مہینے تک دوائی کھاتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، دل کا بیمار ہے، اس کو تو کئی سال تک دوائی کھانی پڑتی ہے۔ بزرگوں کی صحبتوں میں اگر جاؤ گے، قرآن مجید نے کہا نا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی ایک دن چلے گئے، کبھی سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار چلے گئے نہیں کام چلے گا۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو ہر مہینہ ڈاکٹر سے ملنا پڑتا ہے، ٹی بی کا مریض کو ہر 8 دن میں ایک بار ملنا پڑتا ہے، شوگر کے مریض کو ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اور بار بار جاؤ گے تو اسکین ہوگا، بار بار جاؤ گے تو جو ہے اس کی تشخیص ہوگی، اس کا چیک اپ ہوگا، بار بار تو اس کے دیکھا جائے گا کہ بدلاؤ آیا نہیں آیا، اس میں تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے۔ قرآن کریم نے عجیب بات کہی، کونوا مع الصادقین، تمہیں جانا ہے، بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ایک بار نہیں بار بار جانا ہے، تمہیں وہیں رہ پڑنا ہے۔ سو جاؤ ان کی چوکھٹوں میں، سو جاؤ وہاں جا کر، رہ پڑو ان کے ساتھ۔ ان کی صحبت اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ بری نظر لگتی ہے، جس کو کہتے ہیں نظر بد، نظر لگ جاتی ہے نا بچوں کو، دم کرنے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں، حدیثوں میں ہے کہ بری نظر لگتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، اور حدیثوں میں صحیح ترین روایات میں ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، بزرگوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ارے جب بری نظر لگ سکتی ہے تو کیا بزرگوں کی اچھی نظر نہیں لگتی؟ وہ گنہگار کی نظر لگ جاتی ہے، ایک عام آدمی کی نظر کا اثر ہو جاتا ہے، اور جن کی زندگی تقوی میں، طہارت میں، جن کی زندگی عبادتوں میں، قرآن دیکھنے میں، حدیثوں کو دیکھنے میں گزری ہے، کیا ان کے پاس بیٹھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو کہا کہ اگر یہ لوگ اسلام چھوڑ کر جائیں گے تو میں یہ قوم لے آؤں گا جو اللہ سے محبت، جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ لوگ ان سے محبت کریں گے، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ فرمایا۔ میں قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک باندی اور آقا کا قصہ جو شیخ نے بھی نقل کیا ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے یا فضائل صدقات میں ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، دونوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھو، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو آپ نہیں جانتے، علماء کو اچھا معلوم ہے کہ ان کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت شیخ روایات کے نقل کرنے میں بھی بہت معتبر، اور واقعات کے نقل کرنے میں بھی قابل اعتماد واقع ہوئے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آقا نے باندی خریدی اور رات لیا آیا، وہ خدمت کرنے کے لیے گھر کا کام، اپنی خدمت وغیرہ لیا آیا۔ جب رات ہوئی تو جب رات کا آخری حصہ ہوا تو باندی بیدار ہوئی تہجد کے لیے، آقا سویا ہوا ہے۔ باندی نے وضو کر کے، وضو سے فارغ ہو کر وہ مصلی پر تشریف لے آئی، مصلی پر کھڑی ہو گئی، عبادت کر رہی ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے، کیا کہا باندی نے؟ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کا حوالہ دیتی ہوں، یہ کہا۔ آقا سویا ہوا تھا،
اس نے کہا کہ او بے ادب، یوں کہنا چاہیے کہ مجھ سے تجھ کو جو محبت ہے۔ تو باندھی نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ارے تجھے کیا پتا ہے محبت کیا چیز ہوتی ہے، تو سو جا، تجھے کیا پتا ہے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد باندھی نے کہا کہ اگر خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلا کر مجھے رات کے آخری حصے میں مصلی پر اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہ بخشتا۔ یہ بڑی توفیق ہوتی ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں، اور یہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان روزانہ ہوتا ہے، یہ اعلان روزانہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے ایک مانگنے والا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، روزانہ اعلان ہوتا ہے کوئی تم میں جو مصیبت میں مبتلا اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہر کوئی مغفرت چاہنے والا، اس طرح اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان صبح تک ہوتے رہتا ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ ثابت بنانی ایک بہت بڑے تابعی ہے، ثابت بنانی، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ یاد کرتا ہے نا مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جیسے ہی خدا مجھے یاد کرتا ہے ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت کی توفیق ہونے لگتی ہے، اور مجھے نماز کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کو نہیں آتا، تم کیا مسجد کو آؤ گے، وہ آنے نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے خدا کو۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ فسوف یاتی اللہ، ایک عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، موطا امام مالک کی۔ آپ نہیں جانتے موطا امام مالک کو؟ بخاری شریف کو ساری دنیا جانتی ہے۔ امام بخاری جب تک بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موطا امام مالک تیار ہو چکی تھی، اور اس وقت پورے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر موطا امام مالک جو کتاب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس سے صحیح ترین کتاب کوئی نہیں تھی۔ اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک کی۔ یہ روایت اس حدیث میں، اس حدیث کی کتاب میں ہے، عجیب و غریب کتاب ہے۔ کہا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا۔ صحیح ترین روایت سند کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، برے لوگوں سے کیا محبت کرے گا؟ اللہ کے لیے محبت تو نیک لوگوں۔ یہ عجیب و غریب آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بڑا تضاد کہیے، اسے طرفہ تماشا کہیے، کہ آدمی چلنا تو چاہتا ہے دین کے راستے پر، محبت کر رہا ہے ایک فاسق و فاجر سے، ساری دنیا سے محبت ہے اسے، بزرگوں سے محبت نہیں، ساری دنیا سے محبت ہے اسے، علماء سے محبت نہیں۔ یہ عجیب و غریب طرفہ تماشا ہے۔ اس کو کہا کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں نیک لوگوں سے، یہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس خود جو ہے وہ خود مالدار نہیں، تمہیں کیا پیسہ دیں گے، تمہیں کیا جو ہے وہ نوازیں گے، تمہیں کیا خزانے دیں گے، تمہیں کیا وہ پراپرٹی سے نوازیں گے، کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے ہی آدمی مخلص ہی بزرگوں کے پاس جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا، آپ کو معلوم ہے حدیث ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ اسباب بتا رہا ہوں کہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اس کا سب سے طاقتور ذریعہ وہ بزرگوں کی صحبت ہے، ان سے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ للمتحابین فیا، حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور تجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں
جن کے دلوں کو آپ نے اپنی محبت عطا فرما رکھی ہے ان کی محبت عطا فرما. ان سے ملنے کی ایک شاعر نے بہت خوب کہا, ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ, ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. روزانہ ملاقات ہوتی ہے, روزانہ ملاقات ہوتی ہے. ان کا تعلق خزانوں کے مالک سے ہے. ہم لوگ اللہ سے روزانہ بیوی مانگ رہا ہے, کوئی آدمی گھر مانگ رہا ہے, کوئی آدمی کار مانگ رہا ہے, کوئی آدمی بنگلہ مانگ رہا ہے, کوئی آدمی زمین مانگ رہا ہے, کوئی آدمی خزانہ مانگتا ہے, تو کوئی آدمی اپنی بیماری سے شفا مانگتا ہے, کوئی آدمی کچھ مانگتا ہے. حاجی صاحب نے کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے. حاجی صاحب نے عجیب کہا, الہی کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. میں یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے مل جا. یہ عجیب و غریب مقام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا مانگنا کوئی گناہ کی بات ہے, لیکن کبھی خیال آیا آپ کو کہ مجھے اللہ کو مانگنا چاہیے, مجھے بزرگوں کی محبت بھی مانگنے کی ایک چیز ہے. حضور نے اس طرف توجہ دلائی, جہاں اور چیزیں مانگتے ہیں وہیں پر مانگنے کی ایک چیز ہے کہ اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما, تیرا تعلق عطا فرما. اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں اہل اللہ, اولیاء اللہ ہیں. عجیب و غریب لوگ عقیدے کی گمراہی اور غلطی میں مبتلا ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ تھے کسی زمانے میں. خواجہ اجمیری پر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نبوت ختم ہو گئی, حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. کوئی کسی قسم کا نبی کسی علاقے میں اب نہیں آئے گا قیامت تک. اب کسی نبی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن مکمل, دین مکمل, اور اس کی تشریح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں کامل و مکمل ہے. عمارت مکمل ہو گئی, اب ایک اینٹ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک اینٹ, آخری ایک اینٹ رکھنے کی جگہ تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا وہ محل اللہ تعالیٰ نے مکمل کرا دیا ہے. اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما. جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں اے اللہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خواجہ اجمیری پر ولایت ختم ہو گئی, جیسے نبوت ختم ہوئی تھی. خواجہ گیسو دراز پر ختم ہو گئی, صابر کلیئر پر اب ولایت ختم ہو گئی. اب لوگ سمجھتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء پر ولایت ختم ہو گئی. اس اندھیرے میں, غلطی میں, مغالطے میں نہ رہو. خواجہ اجمیری جتنے پاورفل تھے, میں نام نہیں لیتا, اس نمبر سے میں نام نہیں لیتا, ورنہ ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اللہ ہے. انہی کی برکت سے تو یہ دنیا چل رہی ہے. ورنہ اللہ یوں کیوں کہتے کہ ان کی صحبت اختیار کرو؟ اگر موجود نہ ہوتے تو کیوں کہا جاتا؟ بات یہ کہ یہ ایک سیاسی آدمی کے بیان میں سن رہا تھا, نام لینے کا میرا مزاج نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے مجھے زندہ لوگوں سے زیادہ مردہ اولیاء اللہ سے میں محبت کرتا ہوں, یعنی جو لوگ مر گئے, جو لوگ چلے گئے دنیا سے. وہ کہہ رہے تھے ایسا اس لیے کہ ان کا ادب نہیں کرنا پڑتا, اس لیے کہ ان کی ڈانٹ نہیں کھانی پڑتی. ہاں یہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے, محبت کی یہ اسباب ہیں کہ ان سے محبت کی جائے, ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے, ان کی زیارت کے لیے جائے اور ان پر پیسہ خرچ کیا جائے. یہ ایک بات بتان کر کے میں بات ختم کروں گا. اور یہ کہ دعا کرنا خود بھی, اور یہ کہ دعا کرانا بزرگوں سے, اور یہ کہ خدمت کر کے دعائیں لینا. دعا کرانا الگ ہے اور دعائیں لینا الگ ہے. بھائی دعا کرو دعا کرو, دعا نکلتی نہیں ہے دل سے. یہ ایک آدمی خدمت کرتا ہے, جیسے ماں باپ کی خدمت بعض لوگ کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے پیر دباتے ہیں, ان کے دوائی کا, ان کے کھانے کا, ان کے کپڑوں کا, ان کی سواری کا انتظام کرتے ہیں, رات دن خدمت میں لگے ہوئے. ماں باپ روزانہ دعا دیتے ہیں. بچہ نہیں کرتا, کہتا کہ دعا کرو, لیکن دل سے دعا نکل رہی ہے ان کے. یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ کہ دعا کرنا, کرانا, اور یہ کہ دعائیں لینا خدمت کر کے. اس کی تشریح باقی انشاءاللہ پھر کروں گا. ایک آخری بات بیان کر کے میں بیان کروں گا, وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ وضو کر رہے تھے. ایک
وضو اس میں بیٹھ کر کے نہر میں وضو کر رہے تھے امام احمد ابن حنبل. اس کے نیچے اس کے اوپر جا کر کے ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ادھر امام احمد بیٹھے ہوئے نیچے. تو کہا ارے میں اوپر وضو کروں امام احمد نیچے, میں وضو کروں گا تو اس کا پانی بہہ کر امام احمد کی طرف جائے گا, یہ تو مناسب نہیں ہے. امام احمد تو امام ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, متقی پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر نیچے آ گیا. تو اب امام احمد اوپر ہو گئے. انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, بھائی کیا ہوا, کیا گزری؟ کہا کہ ایک مرتبہ امام احمد کا ادب کیا تھا, اس کو بنیاد بنا کر اللہ نے معاف کر دیا. آخری میں اس کے مضمون انشاءاللہ اور چلے گا, میں بیان کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسباب محبت کے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, دعا, اور دوسرا بزرگوں کی صحبت, ان سے محبت. پھر محبت کے واقعات انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو. پھر ان کے ساتھ بیٹھنا, اور پھر ان کی زیارت کے لیے جانا. بے شمار حدیثیں ہیں زیارت کو جانے کی فضیلتوں پر. پھر ان پر اپنا پیسہ خرچ کرنا. یہ دو اسباب ہیں. آخری اور اسباب بھی انشاءاللہ اللہ کے محبوب بننے کی, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب بیان کروں گا.